لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نارملی جب ہم سفر پر جاتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کوئی حسن اخلاق کا پیکر ہو، ساتھ دینے والا ہو، صحت مند ہمارے ساتھ اسلامی بھائی ساتھ ہو. عموماً بوڑھوں کو، معذوروں کو، کمزوروں کو اپنے ساتھ کوئی رکھنا پسند نہیں کرتا، مگر آج ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ آپ نے سننا ہے کہ جس میں ایسے ہی کسی شخص سے ایک دوسرے شخص نے کنارہ کش ہونے کی کوشش کی، مگر جب بعد میں بھید کھلا، جب بعد میں پتہ چلا کہ جس سے میں دور ہٹ رہا تھا، جسے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، دراصل وہ کتنی بڑی ہستی ہیں. ماجرا کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدنا ابو الحسین دراج علیہ رحمۃ اللہ الوہاب فرماتے ہیں کہ ایک سال میں اکیلا حج پر روانہ ہوا اور تیزی سے منزلیں طے کرتا ہوا قادسیہ جا پہنچا. وہاں ایک مسجد میں گیا تو میری نظر ایک مجزوم یعنی کوڑی شخص پر پڑی. اس نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ اے ابو الحسین، کیا حج کا ارادہ ہے؟ اسے دیکھ کر مجھے بڑی کراہت محسوس ہوئی، گھن محسوس ہوئی، کیونکہ اس کے چہرے پر کوڑ کے داغ تھے. کہنے لگے، آپ نے بڑی بے رخی سے کہا ہاں میں حج پر جا رہا ہوں. تو وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلیے. تو میں نے دل میں کہا کہ یہ نئی مصیبت آن پڑی، میں تو کسی تندرست آدمی کو ساتھ لے جانا پسند نہیں کرتا، یہ بیمار اور کوڑی شخص ہے، اس کو کیسے ساتھ لے جاؤں؟ کہتے میں نے صاف انکار کر دیا. اس نے لجاجت سے پھر عرض کی، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، مجھے بھی اپنے ساتھ لے لیجئے. مگر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی کے سامنے خدا کی قسم اٹھا لی کہ میں تمہیں ہرگز اپنا رفیق سفر نہیں بناؤں گا. اس نے کہا، اے ابو الحسین، اللہ عز و جل کمزوروں کو ایسا نوازتا ہے کہ طاقتور بھی حیران ہو جاتے ہیں. میں نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، مگر میں تمہیں ساتھ نہیں رکھ سکتا. یعنی اس وقت بالکل بے رخی کا انداز اختیار کیا گیا. کہتے ہیں میں نے عصر کی نماز پڑھ کر دوبارہ سفر شروع کیا. رات بھر سفر کر کے صبح ایک بستی میں پہنچا تو حیرت انگیز طور پر وہی کوڑی شخص جس کو میں اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا تھا وہ وہاں مجھ سے پہلے موجود تھا اور مجھے دیکھ کر سلام کیا اور کہا، اے ابو الحسین، اللہ عز و جل کمزوروں کو ایسا نوازتا ہے کہ طاقتور بھی حیران رہ جاتے ہیں. اس کی یہ بات سن کر کہتے ہیں مجھے عجیب و غریب خیال آنے لگے کہ یہ کون ہے. کہتے ہیں اب جناب میں وہاں سے روانہ ہوا، جب مقام کرعا پہنچا اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوا، اپنے سے پہلے اسی شخص کو وہاں بیٹھا ہوا دیکھا. اس نے مجھے پھر سلام کیا اور کہا، اے ابو الحسین، اللہ عز و جل کمزوروں کو ایسا نوازتا ہے کہ طاقتور بھی حیران رہ جاتے ہیں. یہ سن کر کہتے ہیں مجھ پر بڑی رکت طاری ہو گئی، میں رونے لگا اور اب میں نے ان سے ادب سے کہا کہ حضور مجھے معاف کر دیجئے، میں اللہ عز و جل سے بھی معافی مانگتا ہوں اور آپ سے بھی درگزر کا خواستگار ہوں، مجھے معاف فرما دیجئے. وہ جو کوڑی شخص تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں نے آپ کے ساتھ سفر نہ کیا، برائے کرم مجھے معافی بھی دیجئے اور مجھے اپنا شریک سفر کر لیجئے. اللہ غنی. مگر اب وہ شخصیت کہتے ہیں کہ آپ نے میرے ساتھ نہ چلنے کی قسم کھا لی ہے اور میں آپ کی قسم نہیں توڑوانا چاہتا. میں نے کہا کہ پھر اتنا کرم فرما دیجئے کہ ہر منزل پر مجھے اپنا دیدار کروا دیجئے گا. اب انہوں نے کہا انشاءاللہ عز و جل. اب وہ پھر نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، میں بھی آگے بڑھ گیا. اب اس نیک بندے کی برکت سے باقی سفر میں مجھے بھوک، پیاس اور تھکاوٹ کا احساس بھی نہیں رہا. الحمدللہ ہر منزل پر مجھے اس بزرگ کی زیارت ہوتی رہی، یہاں تک کہ میں مدینہ منورہ زاد اللہ شرفم و تعظیمن کی مشک بار فضاؤں سے فیضیاب ہوا. اس کے بعد مکہ معظمہ بھی پہنچ گیا. وہاں پر حضرت سیدنا ابو بکر قطانی اور حضرت سیدنا ابو الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. جب میں نے انہیں یہ حیرت انگیز واقعہ سنایا تو انہوں نے فرمایا، ارے نادان، تم جانتے ہو وہ کون تھے؟ وہ حضرت سیدنا ابو جعفر مجزوم علیہ رحمہ تھے. ہم تو دعائیں مانگتے ہیں کہ کاش ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس ولی کا دیدار نصیب کروا دے. سنو، جب بھی تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ہمیں ضرور بتانا. اب اشتیاق اور بڑھ گیا. 10 ذو الحجہ کو کہتے جب میں جمرۃ العقبہ یعنی بڑے شیطان کی رمی کر رہا تھا تو ایک شخص نے مجھے اپنی طرف کھینچا اور کہا، اے ابو الحسین السلام علیکم. جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے سامنے وہی بزرگ یعنی حضرت ابو جعفر مجزوم رحمت اللہ تعالی موجود تھے.
انہیں دیکھ کر مجھ پر رکت طاری ہو گئی، روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب میرے حواس بحال ہوئے تو وہ تشریف لے جا چکے تھے۔ پھر آخری دن طواف رخصت کر کے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں نے جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اچانک کسی نے مجھے اپنی طرف کھینچا اور کہا کہ وہ حضرت ابو جعفر تھے، اور کہا کہ اے ابو الحسین، گھبرانے یا شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے، بے فکر رہیے۔ میں خاموش رہا اور میں نے بارگاہ خداوندی میں 3 دعائیں مانگی، انہوں نے ہر دعا پر آمین کہا۔ اس کے بعد وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے اور دوبارہ نظر نہیں آئے۔ اب یہ حضرت کہتے کہ میں نے وہ 3 دعائیں کون سی مانگی؟ کہتے پہلے میں نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار عز و جل، میرے نزدیک فقر ایسا محبوب بنا دے کہ دنیا میں اس سے زیادہ کوئی شے مجھے پیاری نہ ہو۔ نمبر 2، مجھے ایسا نہ بنانا کہ میری کوئی رات اس حالت میں گزرے کہ میں نے صبح کے لیے کوئی چیز ذخیرہ کر کے رکھی ہو۔ پھر ایسا ہی ہوا، کئی سال گزر گئے، میں نے کوئی چیز اپنے پاس ذخیرہ کر کے نہ رکھی۔ اور تیسری دعا یہ تھی کہ اے میرے پروردگار عز و جل، جب تو اپنے اولیاء کرام کو اپنے دیدار کی دولت عظمیٰ سے مشرف فرمائے تو مجھے بھی ان میں شامل فرما لینا۔ مجھے اپنے رب عز و جل سے پوری امید ہے کہ میری ان دعاؤں کو ضرور پورا فرمائے گا، کیونکہ ان پر ایک ولی کامل نے آمین کی مہر لگائی تھی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اے خوش نصیب حاجیوں، سفر حج میں نہ جانے کون ہمارا رفیق ہو۔ بظاہر ہم اسے کمزور سمجھیں، غریب سمجھیں، بیمار سمجھیں، مگر ہم نہیں جانتے اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہے۔ ہمیں زندگی میں کبھی کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ اگر کوئی بیمار بھی ہے، کوئی خوبصورت نہیں ہے، کوئی معذور ہے، تو یہ اللہ نے اسے بنایا ہے۔ اور اگر میں صحت مند ہوں، میں خوبصورت ہوں، میں جناب طاقتور ہوں، یا میں بڑی آسانی سے سفر کر سکتا ہوں، تو یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے رب نے مجھے یہ سعادتیں دی ہیں۔ کمزوروں کی مدد کیجئے، اللہ کے بندوں کی عزت کیجئے۔ کیا معلوم جو ہمارے نزدیک ایک غریب سا شخص ہے، پرا گندہ بال ہے، میلے کچیلے کپڑے ہیں، کیا معلوم وہ رب عز و جل کا کوئی ولی ہو۔ اللہ نے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ اور سفر حج میں بالخصوص آپ کو ہر طرح کے لوگ ملیں گے، آپ کو کمزور بھی ملیں گے، معذور بھی ملیں گے، بوڑھے بھی ملیں گے، مختلف قوموں کے لوگ ملیں گے۔ ادب کیجئے گا، عزت دیجئے گا، احترام کیجئے گا، خوش دلی سے پیش آئیے گا، کیونکہ وہ سارے رب کے مہمان ہیں۔ اللہ کے مہمان کی خدمت کریں گے، کسی کی دعا لگ گئی، ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو با ادب، با ذوق اور با شوق سفر نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك